اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ سبحانہ وتعالی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت ابنائے قدیم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے اور تمام مشارکین ابنائے جامعہ محمدیہ عربیہ، الحمدللہ کل سے ہم سب پروگرام میں شریک ہیں اور بہت ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اضافۃً الی ما سبق، اسی میں ایک حصہ اور کچھ باتیں جو اصلاح نفس کے حوالے سے ہیں اور اخلاق کے ایک پہلو سے ہیں، جسے دل کی بیماریوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دور حاضر کے عظیم فتنوں میں سے بھی ایک فتنہ ہے جسے ہم اور آپ شہرت پسندی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے چند بنیادی باتیں اپنے وقت کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مگر اگر یہ بیماریاں اس کا تعلق دل سے ہو تو یہ بیماریاں اور زیادہ مہلک ہو جاتی ہیں، اور یہ بات اسلام ہمیں اس طریقے سے بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے جسم میں دل کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام طے کرتا ہے کہ اس کو لگنے والی بیماری کتنی خطرناک ہے۔ جیسے کہ اگر عمومی طور پر ہم اعمال کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کی طرف کچھ ایسے اعمال کو منسوب کیا ہے جن کو اشرف الاعمال کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر عقل رکھنا، سوچنا، سمجھنا اور فیصلہ کرنے کی طاقت وغیرہ۔ یہ سارے کام دل سے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی کتاب کو نازل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم مخلوقات کو اختیار کیا، مگر سب نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے، آخرکار انسان نے اٹھایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان پر نازل کیا تو انسان کے جسم میں اللہ نے ایک ایسے حصے کو چنا جو حصہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چیز بیٹھ جائے تو جلدی نہ نکلے، اور اگر کوئی چیز نکل جائے تو جلدی دوبارہ نہ ہو، وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور اسی طرح یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے انسان کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ۔ اور یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب جو شہرت پسندی ہے یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ بیماری ظاہر طور پر تو چھپی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بیماری اپنے آخری سٹیج کو پہنچ جائے تو یہ بیماری لوگوں کے افعال اور اقوال اور ان کی حرکتوں سے ظاہر بھی ہونے لگتی ہے تو دل کی بیماری، لیکن سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جو شہرت پسند بھی ہو اور لوگ جان بھی لے کہ یہ شہرت پسند ہے، کیونکہ یہ اپنے آخری درجے کو پہنچ چکا ہے۔ عمومی طور پر انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے کہ ان اعمال کو انسان چھپائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا توشہ لے کر جائے جس کے ذریعے وہ اللہ سے اس کی رحمت کا امیدگار ہو سکے۔ جیسے رات کی نماز ہے، اسے چھپ کر پڑھا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، صدقہ و خیرات دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر دینا ہے تو دکھا کر بھی دے سکتے ہو، لیکن چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ دعا جو ایک مومن کا ہتھیار ہے، لیکن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ہمیشہ لحاظ رکھتا ہے جو دعائیں چھپ کر اور تنے تنہا اللہ سے مانگی جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے بزرگ نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذ نادى ربه نداء خفیہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو ہلکی آواز سے
پوشیدہ جگہ سے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ محترم حاضرین، یہ جو اعمال چھپ کر کرنے کے ہیں بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چھپ کر کیے جانے والے اعمال بتاتے ہیں کہ انسان کا دل یہ صرف عمل کے لیے ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح اعمال جو چھپ کر کیے جاتے ہیں یہ ریاکاری سے دور ہوتے ہیں، اور اجر کے اعتبار سے وہ اعمال زیادہ ہیں جو لوگوں سے چھپا کر کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر موازنہ کیا ان اعمال کے درمیان جسے لوگ دکھا کر کرتے ہیں۔ جیسے اسلام مثال کے طور پر اسلام 5 چیزوں کا نام ہے جو ظاہری اعمال ہیں، اس کے مقابلے میں ہے ایمان جو باطنی عبادتوں کا نام ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ان باطنی عبادتوں کی وجہ سے جو ثواب انسان کو دیا جاتا ہے، اگر وہی اعمال انسان ظاہری انداز سے کرے، اگر مکمل طریقے بھی سے کرے، تو وہ ثواب انسان کو اتنا نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ دل کی سلامتی کے لیے سب سے بہترین اعمال پوشیدہ اعمال ہیں۔ محترم حاضرین، اگر بات کریں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اعمال کو تو کرتے ہیں مگر چھپا کر کرتے ہیں، شہرت طلبی ان کا مقصود نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے انسان سے کیا ہے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی النقی الحفی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہے، اسی طرح بے نیاز ہے، اور الخفی ہے۔ خفی کا مطلب پوشیدہ۔ ابن عثیمین کہتے ہیں اے الذی یشغل نفسہ بنفسہ، یعنی اسے صرف اپنے نفس سے پرواہ ہے، اپنے اعمال سے اور اللہ کی رضا سے اسے پرواہ ہے، لوگوں سے اسے کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حدیثوں کے اندر مبارکبادی دی گئی ایسے لوگوں کے لیے جو اعمال کو تو کرتے ہیں مگر اعمال کو چھپا کر کرتے ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم۔ اسی حدیث کے آخری جملے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ۔ اس انسان کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لے، جس کا سر پراگندہ ہو اور اس کے قدم غبار آلود ہو، اور وہ لوگوں سے کٹ جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ شہرت پسندی کہتے کسے ہیں؟ بعض علماء اکرام نے شہرت پسندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کل عمل یتخذہ الانسان بنیت التسمیع والظہور والتشہیر باسمہ۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جسے انسان لوگوں کے سامنے ان کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شخصیت کا ڈنکا بجوانے کے لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کو شہرت پسندی کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ بات جانتے ہیں کہ شہرت پسندی حرام ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے ساتھ سختی سے معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بد دعا بھی ہے۔ کہتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ، کہ جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ اسے بطور عذاب اس کے سارے ثواب کو ختم کر کے بس اس کی شہرت کو ہی اس کا ثواب کا بدلہ کر دیتا ہے۔ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، غنیمت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک انسان اپنے ذکر کے لیے لڑتا ہے، یہ تو بتائیے کہ آخر کار اللہ کے لیے لڑنے والوں میں سے کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں لوگوں کے نام کو لسٹ سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہی فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس انسان نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑائی کی، نہ مال غنیمت کے لیے نہ ذکر کے لیے، ایسا ہی انسان کیا ہے؟ فی سبیل اللہ لوگوں میں سے ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات بھی انسان کو جاننی چاہیے کہ یہ شہرت پسندی ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ ایک عام انسان کے پاس تو ہونی نہیں چاہیے، چہ جائے کہ یہ صفت اہل علم کے پاس موجود ہو۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لکل عمل شرۃ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے ایک مضبوطی کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو بھی انسان کام کرتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کام اپنے زور و شوروں پر چلتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، کہ ہر مضبوطی کے لیے ایک کمزوری آتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کام کرے اور مضبوط عہدے تک پہنچ جائے، پھر ایک ایسا وقت آئے کہ وہ انسان اپنے عمل میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ دونوں انسان کا جب موازنہ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا سَادَّ وَقَارَبَ فَأَرْجُو
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے نہ جوش و جذبے میں اتنا کرتا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دے، نہ سستی میں اتنا رہتا ہے کہ وہ صف میں بھی نہ شامل ہو، بلکہ اگر کوئی آدمی درمیانہ روی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأَرْجُو، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا انسان ثواب کا باعث ہوگا۔ پھر آپ نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ فَلَا تَعُدُّوهُ، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی اتنا لوگوں میں معروف ہو جائے، فَلَا تَعُدُّوهُ، تو ایسے لوگوں کو تم نیک لوگوں میں شامل مت کرو۔ تو گویا یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو بھی آدمی انگلیوں پر گنے جانے لوگوں میں شامل ہو جائے یا لوگ اشارے سے اس کا ذکر کرنے لگ جائیں تو ایسا انسان کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لسٹ میں صالحین میں سے شامل نہیں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ شہرت پسندی اتنی مذموم صفت ہے کہ بہت سارے اسلامی کے بنیادی جو اصول ہیں ان سب کو یہ شہرت پسندی گرا دیتی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی جو اصل ہے ایک انسان کے عمل کے قبول ہونے کا، اخلاص، اسے شہرت پسندی ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم ذکر کریں کہ شہرت پسندی کے کیا نقصانات ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایسا انسان کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں صدق اللہ عبد احب شہرتن، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا کوئی آدمی کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی عمل کرے، جو آدمی شہرت پسند ہے۔ جو شہرت پسند ہے وہ کبھی اللہ کے مسئلے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات جانتے ہیں کہ اخلاص کی اہمیت عمل میں کتنی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اعتبار سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو بالکل اس کے لیے خطرناک ہیں، جو اس کے لیے مہلک بیماری کی طرح ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان کرسی کا لالچی بن جاتا ہے یا دنیا کا لالچی بن جاتا ہے یا شرف کا لالچی بن جاتا ہے، ایسا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر کسی بکری کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو یہ دو بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ میں جا کر جتنا فساد مچا سکتے ہیں اس سے زیادہ فساد انسان کا مال سے محبت اور دین میں شرف کی چاہت کیا ہے، انسان کی دین و دنیا کو اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اسی شہرت پسندی یعنی اس حدیث کے ماتحت میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جب انسان اسے کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن شہرت پسندی ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اس میں ایک لمبی قطار کو پار کر جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں شہرت پسند ہوں۔ یعنی یہ شرک اصغر کی طرح ہے، انسان میں سرایت بھی کر جاتا ہے اور انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، شہرت پسندی کے نقصانات میں سے نقصان یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو شہرت پسند ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے لیکن چاہتے ہیں لوگوں کی واہوائی، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد لبث ثوب شہرت الا اعرض اللہ عنہ حتى ينزعها، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی لباس کے اعتبار سے بھی کوئی مشہور لباس پہن لے، جس لباس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی اس لباس کو اتار نہ دے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے جو لوگ شہرت پسند بن جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سختی سے معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو آدمی ایسا لباس پہنتا ہے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے لباس کے حوالے سے کہ انسان لباس ایسا پہنے جو لباس لوگوں میں معروف ہو، یعنی جسے لوگ جانتے ہوں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو سفید لباس پسند تھا اور آپ نے کہا کہ سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا چتکبرا کلر پہنے، ایسا رنگ پہنے، ایسا کلر پہنے، ایسا لباس پہنے کہ لوگ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف نگاہ دوڑائیں، تو بعض علماء نے ایسے لباس کو بھی شہرت پسندی کا لباس قرار دیا۔ اگرچہ وہ لباس حلال ہے، اگرچہ وہ کلر مردوں کے لیے حلال ہے، لیکن آپ کلر کا ایسا لباس پہنے کہ لوگوں کی نگاہیں ایک کے بعد دوبارہ آپ پر پڑ جائیں تو وہ لباس بھی شہرت پسندی کے لباس میں آتا ہے۔ شہرب بن حوشب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من رکب مشہورا من الدواب ولبس مشہورا من الثياب اعرض اللہ عنہ وان كان کریما، کہتے ہیں کہ جو آدمی سواری میں مشہور سواری کرے،
جیسے کہ آج دور حاضر کے اندر بہت ساری گاڑیاں ہیں، جیسے بلیٹ گاڑی کو لیں، KTM گاڑیوں کو لیں، یہ گاڑیاں لوگوں میں مشہور ہیں اور لوگ انہیں شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی گاڑی کا اختیار کرتا ہے، ایسی سواری کا اختیار کرتا ہے جو مشہور ہے، یا ایسے لباس کو پہنتا ہے جو شہرت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، اگرچہ وہ بزرگ کیوں نہ ہو، دین میں پختہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے اعراض کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے ان 3 غار والوں کا قصہ سنا ہے، 3 غار والوں کا قصہ سنا ہے، اور اسی طرح ان 3 لوگوں کا بھی آپ نے قصہ سنا ہے، جس میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی جواد ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ انہوں نے عمل تو کیا ہوگا مگر مقصد رضائے الہی نہ ہوگا۔ محترم حاضرین، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نقصان ان لوگوں کا بیان کیا جو لوگ اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی غیر مقصد کے لیے، چاہے وہ دنیا کے لیے عمل کریں یا شہرت کے لیے عمل کریں۔ آیت بڑی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ آخرت کی زندگی ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو زمین میں نہ فساد مچاتے ہیں اور نہ زمین میں سربلندی چاہتے ہیں۔ زمین میں سربلندی چاہنا، اپنے آپ کو فیم میں لانا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ جس سربلندی کا ذکر اللہ نے آیت میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین میں سربلندی چاہے تو اللہ نے آخرت کی زندگی کا وعدہ ایسے لوگوں سے نہیں کیا ہے، تو سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے اور اس کے جوتے میں تسمہ ہے، لیس ہے، اگر کوئی آدمی صرف دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ جو تسمہ ہے میرے بھائی سے میرے نزدیک بہتر ہو، تو حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ وہ آدمی نے زمین میں سربلندی چاہی، اور جس نے اپنے دل میں اتنی بھی سربلندی چاہی ایسا انسان آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہے، کیونکہ یہ شہرت پسندی انسان کو اسی تکبر کی طرف لے جاتی۔ شہرت پسند انسان ہمیشہ تعریف پسند بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور جب تعریف کی جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم والتمادح فانہ الذبح، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کی بیجا تعریف کرنے سے بچو، لوگوں کی بیجا تعریف کرنے سے بچو، اس لیے کہ بیجا تعریف یہ کسی انسان کو ذبح کرنے کے جیسے، کسی کو آپ ذبح کر دیں یا یہ کہ اس کی بیجا تعریف کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میں بڑا گہرا ربط بیان کیا۔ محترم حاضرین، بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شکر پسند ہے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، اگر کوئی آدمی کسی ایسے انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے جو پہلے سے شکریہ پسند ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم میں مدد کرنے والا بھی خود ایک ظالم ہے۔ لہذا ایسے انسان کا شکریہ بھی نہ ادا کیا جائے جو ایک مسلمان کا واجبی حق بنتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شکر پسند ہو تو ایسے انسان کو کیا ہے، شکریہ نہ ادا کرنا ہی حقیقت میں اس کے ساتھ خیر کا کام کرنا ہے۔ محترم حاضرین، شہرت پسند انسان یہ خود پسند بن جاتا ہے، جیسے کہ ابھی شیخ محترم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی کہ جب غزوہ حنین کا موقع تھا تو لوگوں کی ایک بڑی جماعت، صحابہ اکرام نے سوچا کہ 313 تھے، 319 تھے، ہم ہزاروں پر غالب آ گئے، اب تو ہماری بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، اللہ نے صحابہ کو ادب سکھایا کہ جو فتح تمہیں نصیب ہوئی ہے یہ نہ تمہاری عادت کی وجہ سے ہے اور نہ تمہاری اپنا اس میں کوئی مجال ہے، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہوا۔ لیکن جو لوگ شہرت پسندی کا اپنا زیور بنا لیتے ہیں، یقیناً ایسا انسان خود پسند بن جاتا ہے، اور یاد رکھیے خود پسندی یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ریاکاری زیادہ بری ہے یا خود پسندی زیادہ بری ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود پسندی زیادہ بری ہے، کیونکہ ریاکاری میں انسان کرتا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی غیر کو کھڑا کرتا ہے، کوئی غیر کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو گویا اللہ کے مقابلے میں اس نے کسی غیر کو کھڑا کیا، مگر جو خود پسند انسان ہے وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ اپنے عمل کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ جو خود پسندی ہے، جو شہرت پسندی کا ایک نقصان ہے، یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور ابلیس جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رسوا کیا، یہ اسی خود پسندی کا ایک بیمار تھا، اور یہی بیمار سارے لوگوں کو بیمار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ انسان کو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ قیامت کا وقت ہوگا، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتی، اے ہمارے پروردگار جیسی تیری عبادت کرنی تھی ہم نے ادا نہیں کی۔ آپ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیں، احادیثوں کو پڑھے، قرآن کی آیتوں کو پڑھے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، مگر یہ ان کے دل کی عاجزی ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتذار پیش کریں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح شہرت پسندی کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو آدمی شہرت پسند بن جاتا ہے وہ دنیا کا ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے،
ہر اعتبار سے، ہر وسیلے سے وہ اپنے آپ کو لوگوں میں فیم میں لانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے وہ اپنی آخرت کو بیچ دے، چاہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے۔ چند مثالیں، جیسے کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر ایک حنابلہ کے بڑی فقیہ کا ذکر کیا ہے جن کا نام ابن القفطی رحمہ اللہ تھا۔ جب امام خطیب بغدادی نے اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد لکھی تو اس وقت یہ کتاب بڑی معروف ہو گئی اور لوگوں میں اس کتاب کے چرچے ہونے لگے۔ تو اس وقت ابن القفطی جو حنابلہ کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے اپنے ارد گرد کے حواشی سے پوچھا، سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں هل ذکرنی الخطیب فی کتابہ فی الثقات ام فی الضعاف، پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ امام خطیب بغدادی نے میرا ذکر کتاب کے اندر کس میں کیا ہے؟ صحیح حدیث لکھنے والوں میں سے یعنی ثقات میں ذکر کیا ہے یا ضعفاء میں ذکر کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کا ذکر خطیب بغدادی نے کتاب میں کیا ہی نہیں، یعنی آپ کا نام لکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ابن القفطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیتنی ذکرنی ولو فی الکذابین، کتنا بہتر ہوتا کہ خطیب میرا نام اگرچہ جھوٹوں میں ہی صحیح ذکر کر دیتے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ شہرت تھا، اس کتاب کے ذریعے وہ مشہور ہونا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خطیب میرا نام جھوٹوں میں بھی لکھ دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ احمد بن علی البیرونی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک نابینا تھا جو مصر کے اندر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اس نابینا کی کچھ حرکتیں ایسی تھی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جب وہ نماز پڑھاتا تو مختلف قراءات کو الگ الگ وقت میں استعمال کرتا۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ تراویح کی نماز میں یہ الگ الگ قراءتیں اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر موجود ہو۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شہرت پسند انسان دنیا کے ہر برے سے برے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک انسان نے تقریباً 600 ہجری کا واقعہ ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک انسان جو احرام پہن کر عمرے کی نیت سے آیا تھا، جیسے ہی اس نے موقع پایا وہ زمزم کے کنویں پر کھڑا ہو گیا اور زمزم کے کنویں میں اس نے پیشاب کر دیا۔ اب وقت کے جو حکام تھے انہوں نے اسے پکڑا اور پوچھا کہ تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ تم آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، مگر اچانک ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ حرام کی حالت میں ہو اور زمزم کے کنویں میں پیشاب کر رہے ہو۔ تو انسان کہتا ہے اردت ان اشتہیر بہ، میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ مجھے مشہور ہونا تھا۔ بدنام ہوئے تو کیا ہوا؟ نام تو ہوا۔ یقیناً یہ شہرت پسندی ہے جو انسان کو ہر برے لیول تک لے جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ اس بات میں مغالطہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہرت پسندی، ایک ہوتا ہے مقبولیت۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شہرت پسندی اور مقبولیت میں اگر بنیادی فرق بتایا جائے، یاد رکھیے کہ شہرت پسندی یہ زمین سے نکلتی ہے لیکن آسمان تک پہنچتی نہیں ہے، لیکن جو مقبولیت ہے وہ آتی ہی آسمان سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب و مقرب بندے جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو۔ لہذا جبرائیل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اہل زمین بھی چاہے نہ چاہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے مقبولیت۔ اور شہرت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بہت سارے کام کرے۔ اب ایک سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کے کام تو کرتے ہیں مگر اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے مگر دنیا کا اسے فائدہ ملتا ہے تو علماء اکرام بذاتی ہی اس کو مذموم نہیں قرار دیتے، مگر کوئی آدمی اگر کوئی بھی کام کرے، چاہے اچھا کرے یا برا کرے، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کی محبت چاہے تو یقیناً ایسا انسان کیا ہے؟ برے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول ایسے انسانوں کو پسند نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، بہت ساری باتیں تھیں مگر یہی شہرت پسندی کے تعلق سے بنیادی چند باتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے خالص للہ فی اللہ کرے، اور یاد رکھیے بہت سارے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال عدی بن فضل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، تقریباً 300 ہجری کے یہ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ایسے تھے ویسے تھے۔ جب انہوں نے حدیث کو بیان کیا تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں ایسے جوتے پہنوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ لوگوں سے معلوم کرو اور پتہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جوتے بنا کر لانا۔ لہذا وہ غلام گیا، بڑی محنت و مشقت کے بعد ایک وقت لگا کر محنت لگا کر جوتے بنا کر لایا۔ جب اس کو پہن کر مسجد آنے جانے لگے تو چند دن ہوئے ان جوتوں کو نکال کر رکھ دیا۔ غلام نے بڑے پیار سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی محنت و مشقت کے بعد اور پیسہ خرچ کر کے ان جوتوں کو بنوایا تھا، آپ نے اسے نکال کیوں دیا؟ تو کہنے لگے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو پہن رہا تھا، لیکن مسجد آتے جاتے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے، لگا کہ یہ عمل کہیں اگرچہ سنت کے موافق ہے مگر کہیں یہ عمل اس کی وجہ سے میں مشہور نہ ہو جاؤں۔
تو لہذا انسان کو اتنا احتیاط کرنا چاہیے، اگرچہ آپ کا عمل سنت کے طریقے پر ہو، موافق ہو، وہ حق والا عمل ہو، مگر اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی مشہور بھی ہو جاتا ہے تو اس عمل کو چھوڑنا انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔